اسی لیے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، اور اس نماز کی خاص طور پہ حفاظت کرو جو نماز درمیان میں آتی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی، وہ نماز درمیان میں جو صلاۃ الوسطیٰ جس کو کہا گیا ہے نا، اس نماز کے۔ اب یہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد کچھ لوگ ظہر کے لیے، کچھ لوگ عصر کے لیے، کچھ لوگ مغرب کے لیے، تو بہرحال یہ بیچ والی نماز سے مراد لے لے۔ لیکن قرآن کا آپ سیاق اور پڑھیں گے اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ ہمارے پاس یہ بات بولی جاتی ہے کہ نہیں فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، عصر کی نماز کی بہت بڑی ہے، باقی کی نمازوں کی نہیں ہے۔ ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہاں جو بات کہی گئی ہے نا کہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، اور وہ بیچ والی نماز سے کیا مراد ہے وہاں پہ؟ یعنی وہ نماز جو آپ کے کاروبار اور آپ کے مشغولیت کے درمیان میں آ جائے، وہاں پہ نماز چھوٹنے کا زیادہ خوف رہتا۔ کوئی کون سی بھی نماز ہو سکتا ہے کہ میرے کاروبار کے حساب سے فجر ہوں گی، آپ کے کاروبار سے تو ظہر ہوں گی، ان کے کاروبار کے حساب سے عصر ہوں گی، ان کے کاروبار مغرب ہوں گی۔ تو کیا ہے یہ؟ یعنی جس آدمی کو جو نماز جس اوقات میں آ رہی ہے اور وہ اوقات اس کے زیادہ مشغولیت کا ہے، مصروفیت کا ہے، وہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ نماز چھوٹ سکتی ہے، تو اللہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا نہیں تم اس نماز کی حفاظت کرو، اب یہ ضائع ہونے والی ہے تمہاری۔ یہ ہے بات اصل میں۔ ہوتا ہے نا اکثر، کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا، اس کا گاہک ہے، اس کا کسٹمر ہے، کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت گراہک ہے عصر کی نماز کے مغرب کے، تو اس کے لیے مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نماز چھوٹنے کا اندیشہ، نماز نہیں تو کم از کم جماعت تو چھوٹنے کا اندیشہ ہے اس کا۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں نا اس میں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ پہلے تو نماز سے اس کو غافل کر دیں، یا اگر بہت ہی چینے جناب یعنی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا تو اس کو جماعت کے ثواب سے محروم کر دو، کم از کم اتنا تو کرتا انہیں نہیں، تجربہ ہے نا اپنے کو۔ یہ تو اس اعتبار سے نماز کی آدمی ہر حالت میں اس کی نگرانی کرنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں، دائمی طور پہ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی ہر حال میں، نماز چھوڑتے۔ اور نماز جب آپ، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے تجھے نجات دلاتا ہے۔ آدمی لوگوں کی غلامی جی حضوری سے نکل کے اللہ کے آگے جھک جاتا انہیں، اور جب اللہ سے کوئی تعلق مضبوط ہو گیا تو انہیں دوسروں کو کیری نہیں کرتا، تیرے ہاتھ میں ہے کیا رے بھائی، تیرے ہاتھ میں تیرا رزق ہی نہیں ہے تو میرے کو کیا تو دیتا مجھے، کس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا ایمان ہو جاتا اب وہ، اسی لیے کیا کرتا اب دوسروں کی جی حضوری چھوڑ دیتا انہیں۔ اب اخلاق کے ساتھ ملیں گا رہیں گا کچھ تو ہوئیں گے، لیکن وہ جو پہلے اس کا خیال تھا نہیں ارے بھائی کیا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی، وہ نہیں رہیں گا اب، کیونکہ وہ بولتا ہے کہ بھائی تیرے ہاتھ میں تیرا ہی رزق نہیں ہے تو مجھے کیا دیں گا تو، ہاں۔ تو اسی لیے اللہ سے اس کا نسبت بڑھ جاتی ہے، اب اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، دوسری بات آ گئی زکوٰۃ کی۔ یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ قرآن میں جہاں بھی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کے آئیں، الگ الگ نہیں ہے، آیت بھی الگ نہیں ہے۔ آیت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ یقیم الصلاۃ کا ہے، دوسرا حصہ زکوٰۃ کا ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ اب یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیں اسلام میں احکامات جو ہے نا، اسلام کی تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حصہ اقیم الصلاۃ کا ہے اور دوسرا حصہ یؤتوا الزکوٰۃ کا ہے۔ ہم یہ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے پہلے پارے میں، وہاں کیا تھا لفظ؟ اب زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت۔ ابھی بتا کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا،
ایک حصہ ہے حقوق اللہ، دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ پہلا جو حصہ ہے یقیم الصلاۃ، یہ حقوق اللہ کا ہے۔ جتنے عبادات ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، دعائیں کرنا ہے، یہ ہے، نظر و نیاز، سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا ہے، اور حقوق العباد یہ زکوٰۃ سے اس کا تعلق ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے دو عبادتیں، ایک مالی عبادت ہے اور ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز، زکوٰۃ، وہ حج وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ فزیکل عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادتیں ہیں۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں عبادتیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ سے زیادہ انفاق کا لفظ، انفاق کا حکم آیا ہے۔ انفاق کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ زکوٰۃ کے معنی آپ کا جو مال ہے سال میں ایک مرتبہ اس کا ایک نصاب بنتا ہے، اس میں سے آپ کو نکالنا، نہیں بھی نکالے تو اسلامی حکومت وہ آپ کو ضبط کرے گی آگے، وہ ہے وہ زکوٰۃ کے معنی۔ اب ہم پہلی سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، پہلے پارے میں، وہاں نماز کے بعد کون سا لفظ ہے؟ زکوٰۃ کا نہیں ہے وہاں پہ۔ الذین یقیمون الصلاۃ کے بعد ومما رزقناہم ینفقون آیا، زکوٰۃ نہیں ہے وہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی جتنا بھی دیا اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ انفاق ہے ہر معاملے میں۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ وہ اس کی یہ نیت ہونی چاہیے، اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ نیت اور یہ کوشش بھی اسی لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق اگر تم خرچ کرتے رہو گے تو اللہ جو دولت تمہیں دیا اس میں اور زیادہ کرے گا آپ کو۔ اور یہ بات بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان تمہیں اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ قرآن میں بھی آیت آئی ہے، یہ شیطان تمہیں اس بات کا خوف دلاتا ہے اگر میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہوں گا تو پھر میں بھی ایک دن اس کے ویسا ہی ہو جاؤں گا، پھر سامنے والا، یہ خیال آتا ہے۔ یہ بات اللہ فرماتے ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی اس کی حدیث تشریح میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوں گی، زیادتی ہوں گی، زیادتی ہوں گی۔ اور انفاق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشخبری دی ہے بھائی، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں، دیکھیے ایک مقام پہ آتا ہے سورہ فاطر میں، اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ایک مقام پہ آتا ہے باللیل والنہار، جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھنے والا بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ آپ کو ترغیب دیا مال کے خرچ کی۔ اگر مال کے خرچ کی آپ کے اندر ترغیب نہیں ہو رہی قرآن پڑھنے کے بعد تو آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، دھوکے میں ہیں آپ، دھوکے میں ہیں آپ۔ ترغیب دیتا ہے، یہی بات کہی آپ ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ بھی فرمایا ایک مقام کے اوپر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور کیسے؟ سرن، خاموشی سے، کسی کو نہیں معلوم، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ سے دی دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں اس کی، بند مٹھی لوگوں کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کے بعد اور وعلانیتاً، اور کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، جو بخیل لوگ ہیں نا ان کو ترغیب ہو، سمجھے؟ دو طریقے بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو آپ خاموشی دو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اور دوسرا فرمایا وعلانیتاً، اور کھل کے بھی علانیہ بھی دیو آپ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، بخیلوں کو خاص طور پہ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی وہاں پہ فرمائی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ینفقون ویؤتون الزکاۃ، وہ جو فرمایا ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، یہ سورہ انفال میں ایک آیت مبارک آتی ہے
وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال پہلی آیت، وہاں پہ تو اللہ فیصلہ کرا. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے حقیقی مومن جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو. کون لوگ ہیں یہ معلوم؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ باقی سب وہ خالی خاریاں ہیں. وہ کون ہے؟ خالی خاریاں ہیں. وہ لہم درجات عند ربہم، کیا کہنے ان لوگوں کے بھائی. اللہ فرماتے ہیں ارے اللہ ہمارے پاس جب آئیں گے تو ان کے کیا درجات رہیں گے. آ کر بابا پوچھو مت، آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے جنت کے اعلیٰ ترین درجات رہیں گے. لہم درجات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے فرمایا وہ مغفرۃ، اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا. وہ رزق کریم، اور با عزت رزق ملے گا انہیں. پورے عزت و احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا ایسے لوگوں کی. سمجھ میں آ رہا؟ بخیلوں کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بھائی. وہ چاہے کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کچھ بھی کر لو. ہمارے پاس یہی ہے کہ بلکہ بخیل کے متعلق حدیث میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو انسانوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. کیا فرمایا؟ بخیل وہ ہے جو انسانوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. کیسے جملے حدیث کے؟ انسانوں سے دور کیا ہے؟ بخیل کو پسند کرتے آپ، گالیاں دیتے. ہاں، مر گیا تو خوشی کا اظہار کرتے. اچھا ہوا مر گیا تو کسی کام کا ہی نہیں تھا بیٹا والے. سب سے پہلے رشتہ داری گالیاں دیتے ہیں. بھائی ہمارا خاندان کا، ہمارا قریبی رشتہ دار تھا، کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا اللہ اس کو مال دیے تھے. یہ بخیل ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ بخیل انسانوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، سب سے دور بخیل. اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. بخیل، بخل. فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ زکوٰۃ یعنی انفاق، زکوٰۃ کا لفظ استعمال آیا گیا ہے اور سال میں ایک مرتبہ. اور انفاق تو ہمیشہ ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور دو طرح کے لوگ جو ہیں نا، اس میں اللہ والے کون ہیں وہ آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا مال کھا کے خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال کھلا کے خوش ہوتے ہیں، کھلا کے خوش ہوتے ہیں. دیکھیے آپ، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مال جمع کرے، اس کا کھا گیا، اس کا کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ کھا گیا، سب میرے نام پہ کر لیا، بڑا خوش ہے انہیں. کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں پہ خرچ کر کے خوش ہوتے رہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اسی لیے حدیث میں کیا بات آئی؟ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر. یہ حدیث میں آپ سنتے ہوں گے کئی مقامات کے اوپر یہ حدیث. تو یہ کیا انفاق ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق ہر حال میں، ہر وقت. اور یقین مانو آپ، جو آدمی یہ کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر واقع میں کوئی آدمی انفاق کر رہا ہے، اپنے مال صدقات کرنے لگا ہوا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مشکلوں سے، بڑے بڑے بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو صدقہ یعنی انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہ عمل ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے آپ کو ٹھنڈی کرنے والے یہ چیزیں. ينفقون، انفاق کرو، اللہ کے راستے میں انفاق کرو. آدمی اپنے شوق کے لیے بہت کچھ خرچ کرتا اور دوسروں کی ضرورت کے لیے نہیں کرتا انہیں. دیکھو آپ جائزہ لے کے انسانوں کا کیا حال ہے. ہمارے پاس بھی شوق، ہم ارے بھائی فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ سب سارے. ارے بھائی کچھ بھی نہیں یار، یہ کیا ہے؟ شوق ہے بھائی. پیسہ کا کیا، آج کل کماتے، پیسہ کیا ہاتھ کا میل ہے، آج نہیں تو کل کمائیں گے، کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بولتا انہیں. جب اس کو
اللہ کے معاملے میں یاد دلائیں بھائی اللہ کے دین پہ خرچ کرو. کہا میں خود پریشان ہوں بھائی, بولتا ہوں. پہلے انہیں یہی بولا تھا ارے پیسہ, ارے بھائی کیا ہے پیسہ, ہاتھ کا آ جاتا کل جاتا ہے. لیکن جب اللہ کے معاملے میں بات بولی جائیں گی بھائی یہاں خرچ کرو, ارے میں خود پریشان ہوں بھائی, میں خود مکان کا کرایہ باقی ہوں, میں خود بچوں کی فیس باقی ہوں, وہ بولتا ہوں. جب اتنا تضاد ہے اس کی اس میں فکر میں. تو ہماری جو سوچ ہے نا وہ یہی ہے اصل میں. ہم کیا سمجھے دین کو بولے تو خالی رکھے نمازاں پڑھ لینا, رکھا دوسروں کے کام کا ہی نہیں ہے. انہیں رکھا بولتے ہیں اس کو, کسی کام کا ہی نہیں ہے, کسی کے کام میں نہیں آتا. یہ رکھے نمازاں, یہ خالی پک کے نمازاں, رک کے نمازاں بولتے نا ویسا ہے. جو آدمی خرچ نہیں کرتا اللہ کے, جبکہ اللہ اس کو دے رہا ہے. بلکہ قارون کی خصلت کو اللہ بتایا قرآن میں. قارون دنیا کا بہت بڑا پیسے والا آدمی اس زمانے میں, اس کا ذکر اللہ سورہ قصص میں کیا. ہاں اتنی دولت اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے, سب کو معلوم ہے. اس کے چابیاں اٹھانے والے کئی اونٹا کئی ہوتے تھے, کہتے ہاتھیوں کے اوپر خزانے, اس کی صرف چابیاں خزانے کے اتنا بڑا تھا, اتنی دولت تھی اس کے پاس. اور اپنی دولت پہ بڑا اکڑتا تھا اس نے. اور کیا کہتا تھا اس کو جب یہ بات یاد دلائی گئی کہ بھائی اللہ جو تم کو دیا نا اس میں سے انسانوں کا بھی خیال کرو. وہ آتی ہے سورہ قصص میں آیت مبارکہ, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے نا لوگوں پہ خرچ کر کے آخرت کا جنت میں بنا گھر, آخرت کی تیاری کر رہے اس مال سے. اور پھر اللہ نے تیرے اوپر جیسا احسان کیا تجھے مال دے کے, تو بھی انسانوں پہ خرچ کر کے تو بھی احسان کر لوگوں کے اوپر. وَحَسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اللہ بول رہے ہیں اس بات کو. اور اس وقت اس نے کیا کہا معلوم, اللہ واللہ کہاں ہے بھائی, میری ہوشیاری, میری چالاکی, میرا ہنر, میرا فن, میرے علم سے کروں میں یہ سب. وہ فرعون جب بولا تھا, آج بھی بہت سارے وہی چھے بولنے والے, سمجھ میں آ رہا, آج بھی وہی بولتے اللہ مال دیا. ارے بھائی کہاں کا بھائی, میں اتنی ڈگری پڑھاؤں, اتنا پڑھاؤں, یہ انجینئر وہ انجینئر فلاں پڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے مجھے مال مل رہا ہے. ارے کتنے انجینئر آئے رے, پیدل پھر رہے نا خالی فائلاں دبا کے بغل میں, یا انٹرویو وہاں انٹرویو دیتے ہوئے. ہاں اچھا یہ بڑے بڑے انجینئر آئے, بڑے بڑے وکیل آئے, آئی ایس آئی پی ایس آفیسر, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اپنی بل بوتے کے اوپر کما رہے. ارے بھائی لیڈر ہے, انگوٹا چاپ ہے, اس کے پاس تم نوکری کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, انہیں انگوٹا چاپ ہے, انہیں نان ملٹری کا لیڈر, اس کی سیکورٹی میں لگے ہوئے تم لوگ. ہاں انہیں نہیں پڑھا نا, پھر اگر انہیں واقع میں تم پڑھے کہ تم کو ہونا تھا پھر. وہ یہ نہیں ہے اللہ کا جو نظام ہے نا, یہ ٹھیک ہے اسباب اپنی جگہ ہے, لیکن اسباب ہی وہ نہیں ہے آخر آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دینا ہے وہ دیتا ہے برابر ہے, محنت کرنے کا کام ہے, اور جس کو جو بھی دیا اس کے حق میں وہ بہتر ہے. وہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے, گھر نہیں ہے, دوسرے لوگ جناب یعنی بہت ہے, جناب یعنی دنا رہے ہیں, اس کو کبھی بھی منہ میں پانی نہیں آنا. اس کو کیوں نہیں آنا, اسی لیے نہیں آنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو دیا ہے نا وہ اپنے علم اور حکمت کے تحت دیا ہے, اور جس کو جو دیا اس کے لیے وہ امتحان اس کا اسی میں آسان ہے. بھئی یہ مثال کے طور پہ اللہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیا, 1 لاکھ کا حساب لیں گے نا, اور میرے کو 1 کروڑ دیا تو 1 کروڑ کا حساب دینا ہے. نہیں تو حساب بھی ہے نا وہاں, ایسا نہیں ہے کہ خالی مل گیا نا, حساب بھی ہے. وہ ساری چیزیں اس سلسلے میں آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ سورہ شاید حدید میں ایک آیت مبارک آتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ انسان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بات فرماتے ہیں. وہاں یہ بات فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی افسوس مت کرو, وہ نکلنا ہی تھا. قرآن بول رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, کیوں کر تم افسوس کر رہے ہیں جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی, وہ نکلنا تھا نکل گئی, افسوس کر کے ڈبل نقصان, صحت خراب, گئی ختم ہو گئی بات. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اللہ نے اگر تم کو کچھ دولت عطا کیا ہے, کچھ دیا ہے, تو اس کے اوپر اکڑو مت, زیادہ اکڑو مت فرمایا. تو یہاں جو بات فرمائی گئی 2 باتیں آتی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ اور ویؤتون الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ
ادا کرتے انفاق. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اچھا یہ سب کون کریں گے؟ اب کام خرچ کون کریں گا؟ جس کو آخرت پہ یقین ہے انہیں کرتا. نہیں تو خالی نمازاں پڑھو یار، کیا لے کے بیٹھے تم؟ یہ سب کہاں لے کے بیٹھے؟ ہم کمانا کہتے ان کو دینا کہتے. ہاں کیا ہے یہ؟ ہمارے برے وقت میں انہیں کام میں آئے کیا؟ ہم گئی وہ کام ہے نہیں ان کا. یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، خاص طور پہ عورتوں میں، مسلمانوں میں، رشتہ داروں میں بہت ہے یہ سوچ. ہم جب پریشان تھے، ہم کو بھی کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہمارے بچے پر ہم کو مدد کرے کیا؟ ہم کو خود کرنا ان کو. اب یہ اس کا جواب ہے یہ. اور یہ جواب جو دے رہے ہیں نا ہم کیوں کرنا ہے، یہ کافرانہ جملے ہیں. یہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو نہیں پسند کرتا. اللہ پسند کر، اللہ آپ کو دیا ہے تو خرچ کرو آپ، بجائے اس کے انہوں کرے کہ ہم کیوں کرنا بول رہے ہیں. تمہاری جائیداد ہے، تم کو ہے. اللہ چاہے تو 2 منٹ میں تم کو جو ہے نا فٹ پاتھ پہ لا سکتا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف پہ دے کے تم خوش مت ہو جاؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اس تکلیف سے نکال کے تم کو اس کے اندر مبتلا کر دے. کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. کل کے کروڑ پتی آج فٹ پاتھ پہ ہیں، اور آج کے فٹ پاتھ یہاں محلات بنا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کل کے لمباڑے جو تھے نا، جس کو ہم لمباڑے بولتے تھے نا، ان کے گھروں کے سامنے جب 20-20 لاکھ کے یعنی 2-3 لاکھ کے جناب علی وہاں پہ کاراں کھڑے ان کے پاس، نوکراں کیا کیا ہے. اور تمہارے نواباں جو ہے ہوائی چپل پہن کے پھر رہی. نہیں پھر رہے لمباڑے، جن کو لمباڑے، جن کو دھیڑ بولتے تھے آپ، جو آپ کے سامنے آ نہیں سکتے تھے. بھائی ایک دور ایسا بھی گزرا مسلمانوں کا، انہیں وہاں دور ٹھہر کے وہ چپل اتار کے آتا تھا یہاں پہ دورہ بول کے. اور آج ہو رہا نہیں اس کا مکافات عمل. اللہ فرماتے ہیں یہ کون عمل کرے گا اس کے اوپر؟ کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن بڑے واضح بات کہتا ہے. جو موضوع بھی قرآن چھیڑتا ہے نا اس کے انجام کو بتاتا ہے، پہلے اس کے نتائج ڈکلیئر کر دیتا ہے قرآن. اگر کوئی آدمی کے اندر یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے نماز کے بعد زکوٰۃ یا انفاق کی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پہ جن کا یقین ہوگا نا انہی لوگوں کے پاس ہی عمل ملے گا. جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ لوگ خالی نماز پڑھ کر نکل جائیں گے، بس ختم. کسی کو دینا ہونا ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو. بولے کئی کو مدد کرنا کیا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات کہہ گئے. افضل صدقہ یعنی خیرات، مدد. کیا فرماتے ہیں؟ افضل صدقہ، افضل خیرات یہ ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار تم سے بچھڑ گیا ہے، تم سے ناراض ہے، اس کے اوپر خرچ کرو تم. یہ افضل ہے. کیسی حکمت کی باتیں دیکھا آپ نے. پھر دوسری بات نے یہ بھی فرمائی کہ مال اگر خرچ کرنا ہے نا تم کو اللہ کے راستے میں، عام لوگوں کو اگر تم دیں گے تو ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اگر رشتہ داروں میں تم خرچ کرو گے تو تم کو ڈبل اجر ملے گا اس کا. ایک تو رشتہ داری کا ملے گا اور دوسرا مال کا ملے گا آپ کو. بڑی اہمیت ہے رشتہ داروں کے قرآن میں، دین اسلام کے اندر. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بچھڑ نہیں سکتا، نہیں بچھڑنا چاہیے. اسلام کی تعلیمات ہیں، تعلقات نہیں توڑنا چاہیے آدمی کو. بہرحال اگر کیسے بھی یہ گائے ملو سلام دعا تو برقرار رکھو. بہرحال آج ہمارا معاملہ بالکل الگ ہو گیا، پورا انڈیپینڈنٹ جی رہے زندگی اپن لوگ پوری. سمجھ میں آ رہا؟ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ کیا فرماتے ہیں، کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جن کا یقین ہے آخرت پہ وہ لوگ عمل کریں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ان بتائے ہوئے احکامات کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. کیا سرٹیفکیٹ ہے یہ؟ اولئک علی ھدی من ربہم. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں قائم ہیں. اللہ ڈکلیئر کر دے رہے ہیں میری باتوں پہ جو لوگ عمل کرے اوپر کی، اللہ بول رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. اب کوئی ان کو ہدایت والا بولو یا مت بولو، اللہ بول دیا ان کے لوگ ہدایت پہ ہیں. کوئی مفتی نہیں بول رہا ہے. جو ایسا عمل کریں گے وہی لوگ
اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت قائم ہیں ان کا رزلٹ اللہ دے رہا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، آخرت میں کل نجات پانے والے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں وہ، اور کوئی نہیں ہو سکتے وہ. یہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر دیا یہاں پہ. اب آپ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ پڑھیے آپ اس کو خاص طور پہ. یہ آیت نمبر 5 تک یہ آیات میں نے تلاوت کی ہے، مطلب ابھی جو اس کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اس میں مختصر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد محسنین کون ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور پھر صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، انفاق کیا ہے، اس کا بھی ذکر آ گیا آپ کو. اور پھر اس کے بعد اللہ بشارت دے دیا ان لوگوں کو جو آخرت پہ یقین کرتے ہیں وہی لوگ ان کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ ان لوگوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کرے گا. یہ قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں یہ، اسی لیے اس کے اوپر کان غور و فکر سے کرنا. آپ بھی گھر جا کے، یہ سورت ہے سورہ لقمان، 21واں پارہ ہے، سورت نمبر 31 ہے، اور اس کے پہلا رکوع ہے جو میں پڑھا ہوں. پہلے رکوع کے پہلی آیتیں ہیں، آپ گھر میں جا کے پڑھیے تاکہ آپ خود پڑھیں گے اپنی آنکھوں سے تو آپ کے اندر اور یقین بڑھ جائے گا. اب تو میں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بیچ میں ہوں، ہے نا، لیکن جب آپ خود قرآن پڑھیں گے تو میں ہٹ جاؤں گا اس میں سے، آپ ڈائریکٹ قرآن پہ آ جائیں گے اب، اور ڈائریکٹ آپ قرآن پہ جب آ جائیں گے تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس آ گئے آپ، اور اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گا. اللہ کیا کریں گے؟ آپ کا ہاتھ پکڑ لے کے آپ کو سنبھالتے ہوئے سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گا. کہ اللہ بول رہے ہیں قرآن میں، آپ دیکھتے ہوں گے نا، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3-4 سال کا، جناب علی اماں بابا جب باہر لے کے نہیں، کیسا پکڑ لیتے اس کو؟ انگلی چھوڑتے نہیں، چھوڑتے، ماں ہے باپ پکڑ لیتے، پکڑ لے کے لے آتے. وہی معاملہ اللہ فرماتا جو میری طرف رجوع ہوتا ہے، آتا ہے، میں اس کی انگلی پکڑ لیتا ہوں، سمجھا موٹے الفاظ میں، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا انہیں، اللہ کے نبی فرما اللہ 1 گز آتا ہے اس کو لینے کے لیے. الفاظ ہیں یہ حدیث کے سمجھانے کے لیے. اور دوسری الفاظ یہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی طرف چل کے جاؤ گے تو اللہ کے نبی فرماتے اللہ دوڑ کے آ کے تم کو پکڑ لیں گا. بھائی تم پہلے تھوڑی کوشش تو کرو، انیشل کوشش ہونا نہ چاہیے نا، تمہاری کوشش ہی نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ پھر ذرے بھی کوشش نہیں ہے، تھوڑی کرو، دیکھو پھر اللہ کتنی کرتا آپ کو. تھوڑی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زبردست سے اللہ ہدایت نہیں دیتا. بھائی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری خواہ کے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو دین کی ضرورت ہے، ہم کو اسلام کی ضرورت ہے، ہم کو قرآن کی ضرورت ہے، ہم کو رسول کی ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ نہیں ہے. یہ کائنات اس کی ہے، اس کی عبادت کے لیے کروڑوں فرشتے ہیں. سمجھ میں کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی اب تک انہیں سجدے میں چھے، اتنی اس کی سجدہ کر رہا، تسبیح کر رہا فرشتہ. پڑھے ہوئے اللہ کے مسئلہ ہے کہ ہم تو اللہ تم کو ایک بہت عظیم مخلوق بنا کے پیدا کیے ہیں ہم، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو تم، اور تم بڑے ہی جنابی اللہ کے مقرب مخلوق ہے. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تم سے یہ معاملہ کر رہا ہے. ہاں، اس کے بعد اگر غلطیاں بھی ہو رہی تو اللہ بول رہے میں معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں. ایسا نہیں. اب بات آپ کی آج سمجھ میں آ گئی نا؟ الحمدللہ. یہ نہیں بول رہے ہیں آپ جتنے بھی پیچھے پورا پکڑوں گا، نہیں بولو پیچھے پورا ڈیلیٹ، صاف. ہم نہیں پوچھیں گے اس کو. اب آج کے بعد سے تم ذرا تیاری کر لو، اپنی توبہ کر لو، اصلاح کر لو، ختم. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، بس یہی اللہ چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ رجوع ہو گئے، پلٹ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا. موت آئے گی تو یقیناً جناب ہم کامیاب ہوں گے. موت سے تو بچنے والے نہیں ہیں نا آپ، موت تو سبھی کو آنی ہے نا. آپ اس کا جائزہ لیجئے، آپ وہ موت کے تصور کو آپ قائم کیجئے، ذرا تصور میں لائیے کیا حالت ہوئیں گی. اس وقت اچھے خاصے چلتے پھرتے تھے، ایک ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گئے، اس کے بعد سب یہیں رہ گیا دھرے کا دھرا. ہمارا کیا آپ کے ساتھ آیا آخر؟ آپ کی دولت، آپ کی اولاد، آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کا فارم ہاؤس، کیا کام میں ہے آپ کی؟ کیا کون سی چیز لے کے جا رہے ہیں آپ؟
کچھ بھی نہیں ہے. جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے جائیں گے, ننگا کر دیا جائے گا, تختے پہ لٹا دیا جائے گا, آپ کو غسل دیا جائے گا, اور معمولی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا جائے گا, زمین میں گڑھا کھودا جائے گا, آپ کو دفنا دیا جائے گا, اوپر سے مٹی ڈالے جائے گی, وہ اندھیرے میں سب چلے جائیں گے, اس کے بعد کوئی بھی نہیں رہے گا وہاں پہ. سوچا کبھی آپ نے اس کو؟ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے بلکہ سوچے آپ. سوچنا چاہیے. روزانہ ہر رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ 2 منٹ آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے, ذرا تصور میں لاجئے اپنے اس آخری وقت کو جو میرے ساتھ ہونے والا ہے, ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. ذرا غور کیجئے, آپ سوچئے, اس کے بعد دیکھو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ ساری باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی. وہ ایسا نہیں ہم کیا کرتے ہیں قبرستان کا دوسروں کو دفن کر کے آ کے اس کے بعد بے فکر ہم کو تو دفن ہونا ہی نہیں ہے ایسا وجہ سمجھتے. نہیں, تنہائی میں بیٹھیے, رات کی بیڈ پہ جانے سے پہلے 5 منٹ 2 منٹ یہ کیجیے, آپ تھوڑا ڈالیے گریبان میں منڈی, اس کے بعد دیکھیے پھر کہاں آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ اپنی خبر کا, اپنی موت, اپنی خبر کو دیکھ لیں گے آپ اس وقت, خاموشی کے ساتھ اگر یہ کر لیں گے آپ تو. اسی لیے دعا آپ کی کیا سکھائی گئی سوتے وقت؟ اللہم بسمکا, یہی ہے. کیا دعا ہے؟ نبی کیا دعا سکھایا آپ کو؟ اللہ میں تیرے نام سے موت کے منہ میں جا رہا ہوں. اب وہی جو میں بول رہا ہوں آپ کو ابھی, سوچئے ذرا, تصور, لفظ لایا گیا اللہم بسمکا اموتو واحیا. اگر تیری مرضی ہوگی تو صبح اٹھوں گا, میری اگر حیات ہے اور تو صبح اٹھوں گا, نہیں تو پھر میری آخری وہ نیند میری موت ہو جائے گی. اور کئی لوگوں کی ہو گئی اس طرح سے, ایسا نہیں ہے معاملہ. ہاں, وہ تنہائی کو آپ یاد رکھیے. اب دنیا کے بھیڑ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. اکیلے میں تنہا بیڈ کے اوپر اندھیرے میں ذرا کچھ 3 منٹ 2 منٹ ذرا سوچ لو, اس کے بعد آپ کی خبر یاد آ جائے گی, اس کے بعد موت یاد آ جائے گی, پھر یہ ساری چیزیں خود سدھر جائیں گی. اس سے غافل ہے اپن. تو بہرحال آپ گھر جا کے قرآن پڑھیے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا. الحمدللہ آپ کا شرح صدر بھی ہو جائے گا. اور پھر اللہ سے آپ دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دے, مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ, سیدھے راستے پہ لے چل, میرا خاتمہ بالخیر کر, اور جب میں تیرے پاس آؤں تو پروردگار مجھ سے آسان حساب لے. تو آسان حساب لے بھائی, آسان لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے میرے رب میں جی تیرے حضور میں آؤں تو مجھ سے آسان حساب لے لے. کہ نبی معصوم ہوتے ہیں, گناہ نہیں ہوتا, خطا نہیں ہوتی نبی سے, لیکن فکر جو دی جا رہی ہے نا, امت کو سکھا رہے ہیں آپ دعا کر کے. دیکھو میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خطا نہیں کرا, جب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں حساب کی, تو تم تو گنہگار ہے, تم کیوں نہیں کرنا؟ پھر تم کیوں نہیں کرنا بھائی؟ میرے تو معاملے میں میری نماز بھی گنہگار کی نماز ہے بھائی. میری نماز بھی وہ نماز نہیں جو اللہ پسند کرنے والے ہیں. بس چل رہے ہیں, سجدے رکوع تعداد اعداد کچھ بھی نہیں ہے, خالی رکعتیں وغیرہ, لیکن وہ نماز نہیں جو اللہ چاہتا ہے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں, اللہ جو بھی تیری عبادت ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہو رہی ہے, یہ عبادت میرے اس لائق نہیں ہے جو تیری شان کے خلاف ہے. لہٰذا تو اپنے فضل اپنی رحمت سے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر. ورنہ عبادت تو میری وہ نہیں ہے, وہ درجے کی, وہ لیول کی نہیں ہے جو تیری جو عظمت ہے. لیکن پھر بھی درخواست ہے کہ میری عبادت کو مت دیکھ, بلکہ اپنے فضل اپنے رحمت کے تحت میری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر. یہ دعا ہے آپ کو. اسی لیے نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے نا, وہی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ وہی دعا ہے, اللہ قبول کر جو کچھ بھی کیے ہیں. میرا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں کھٹکا مار کے دروازہ کھول دے, نہیں, میری دعا ہی تیرا دروازہ کھول سکتی ہے, تیرا فضل ہی تیرا دروازہ کھول سکتا ہے, لیکن میرے اعمال ویسے نہیں ہیں جو تیرے دروازے کو, رحمت کے دروازے کو کھول سکے. یہ مومن کی استطاعت ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے. تو بہرحال چلیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. قولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.